السلام علیکم دوستو، آج میرے ساتھ موجود ہیں میاں احسن رشید صاحب، جن کا تعلق شیخو پورہ سے ہے اور یہ بزنس انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ان کا کافی سفر ہے، کافی انہوں نے کام کیا۔ آج ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور آگے ان کے فیوچرز میں کیا پلان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور ٹرین میں ملاقات کی ہم سے۔ اور آپ کائنڈلی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں، آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا کیا، تعلیم کتنی ہے اور اس وقت کیا آگے کر رہے ہیں؟ صحیح، تعلیم میری کچھ زیادہ نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ ہے اگر پیپروں کاغذوں کو والے سے دیکھا جائے تو۔ ویسے تعلیم ایک شعور کے لیے ہوتی ہے، ایک نالج کے لیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ دنیا سے جو آپ کو نالج ملتا ہے نا، وہ سب سے بیسٹ نالج ہوتا ہے، اور جو کہ الحمدللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کیا بہت ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اور آغاز میں نے میری پروفیشنل لائف، بزنس کا آغاز یہ بیسیکلی تو میٹرک کے بعد سٹارٹ ہوا تھا۔ میں ہر چیز میں بزنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بن جاؤ تو میں کہتا تھا نہیں، اتنی دیر اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے میں ڈاکٹر کیوں بنوں؟ بیٹر ہے نا کہ میں ایک ہاسپٹل پہ انویسٹمنٹ کروں، 2-4 ڈاکٹر ہائر کروں، وہ کام کریں اور میرا بھی کام چلے، ان کا بھی چلے۔ مطلب سٹارٹ سے ہی ایک چین سسٹم، ایک گروپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ میں رہا ہے، ٹوگیدر۔ تو میٹرک کے بعد میں نے آغاز کیا تھا اور 10 سال سے کنٹینیوسلی آج تک، ابھی تک بھی جو ہے نا میں ڈفرینٹ فیلڈز میں، ڈفرینٹ کمپنیز میں ایز اے ہیڈ آف سیلز ان مارکیٹنگ، یعنی یہ بہت ساری فیلڈز میں میں کام کرتا رہا ہوں۔ تو اپنے شیخو پورہ ہی علاقے میں ہی کام کر رہے ہیں یا دوسرے شہر؟ نہیں، میں نے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کو وزٹ بھی کیا، ایونٹس بھی کیے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کنٹریز میں بھی میں نے کام کیا، لائک نائجیریا ہو گیا، اس کے علاوہ دبئی میں، ازبکستان میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ساتھ میں کام کیا۔ وہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں، ٹیم موجود ہے میری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے ابھی ویسا نہیں ہے۔ باقی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب کی دعاؤں سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، انشاءاللہ دعا کریے گا کہ بہت جلدی انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے، جس سے لوگوں کو بھی بینیفٹ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی نظر میں پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کون کون سے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں مین تو ہے کرپشن کا، ہماری عوام کی سوچ کا، ٹھیک ہے، احساس کا، کوالٹی آف لائف کا۔ اور آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، لائک جس طرح ہٹلر نے لیا تھا، ٹھیک ہے، ایک ایسا ایکشن اس نے لیا تھا کہ اس کے نام سے بھی لوگ ڈرنے لگے تھے۔ آپ یہاں پہ جو کرپشن کرتا ہے پکڑا جائے، اس کو چھوڑو نہیں، اس کو چوک میں لٹکاؤ، 4-5 کو لٹکاؤ گے، سب کے لیے عبرت بن جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم کوئی بھی کرپشن میں قدم نہیں رکھے گا۔ ایسے ایکشن لینے کی ضرورت ہے ہمیں، آج نہیں تو کل لینے تو ہیں، یہ کنفرم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ پاکستان کے علاوہ اور کسی ملک میں آپ نے وزٹ کیا، گھومے؟ جی بالکل، میں نے دبئی میں وزٹ کیا ہے، دبئی میں رہا ہوں کافی دیر، اس کے علاوہ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، اور ازبکستان بہت پیارا کنٹری، رشیا کی ریاست تھی، آج سے کئی سال پہلے آزاد ہوئے تھے یہ لوگ۔ تاجکستان، ازبکستان، ڈفرینٹ میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں وہاں پہ، اور بڑا مزہ آیا وہاں پہ، بڑا ایک اچھا کنٹری ہے۔ ابھی نیکسٹ میرا پلان ہے ٹرکی اور انشاءاللہ یورپ کا، تو تب بھی دکھیں گے ہم آپ کو وہاں پہ بھی انشاءاللہ۔ تو ان ملکوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ اتنے ملکوں میں آپ نے وزٹ کیا، ہاں، اس سے سیکھا کیا؟ ان ملکوں سے سر میں نے مینرز سیکھے، ٹھیک ہے، ان کی عوام کی جو یونٹی ہے نا وہ سیکھی، ان کی عوام کی یونٹی سیکھی، مینرز سیکھے، اور ٹریفک رولز سیکھے۔ آپ اگر روڈ کراس کر رہے ہو، چاہے کتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ رک جائیں گی، آپ وہاں سے گزر جاؤ گے، اور کوالٹی آف لائف ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حیران تھا میں وہاں جا کے کہ اتنا چھوٹا ملک اور اتنی چھوٹی اس کی کرنسی، لیکن ہم ان سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد تو ایسا منہ بن جاتا ہے کہ یار اپنے ملک میں تو آئے ہیں، اور اچھا تو فیل ہوتا ہے، لیکن وہ ہم
ہم جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے نا سر, تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم کسی کی کامیابی سے جلنے والے لوگ ہیں. کوئی اوپر جا رہا ہے تو ہم جل رہے ہیں, خوش نہیں ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ 95% مسلمز ہیں, لیکن ہیں تو پاکستانی نہیں نا. وہ تو لینگویج بیریئر بہت زیادہ, لینگویج بھی نہیں جانتے. اگر ان کو بتائیں نا کہ ہم اس طرح ایک بزنس مین ہیں, خوش ہوتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں میں نے ان ملکوں میں دیکھی ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہماری قوم, ان کی تھنکنگ ٹھیک ہو جائے, ہم ایک قوم بن جائیں. وہ جو قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے ہمیں لیسن دیا تھا, ایمان, اتحاد اور تنظیم کا, یہ تینوں ہی سٹیپ ہم میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک سٹیپ کو بھی اگر ہم اپنا لیں, دوسرے آٹومیٹیکلی نکلتے جائیں گے. تو اللہ کرے, اللہ تعالیٰ خیر کرے اس قوم پہ. انٹرپرینورشپ سے کافی متاثر ہیں. الحمدللہ, بالکل. آپ بتائیں کس طرح سب سے پہلے آپ نے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کہاں سے سیکھنے کی کوشش کی, کہاں سے جانا؟ بالکل, ایک چھوٹی, سننے میں لفظ بڑا مشکل ہے, تو آپ اس کے بارے میں آپ متاثر ہیں اس لفظ سے؟ ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا جب انسان کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر, وہ ایک ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں اسے وہ پہچان نہیں پاتا. جب وہ پہچانتا ہے نا, تو میں نے جب میٹرک کے بعد میرے ایک فرینڈ نے مجھے اس چیز کا آئیڈیا دیا کہ یار فری لانسنگ میں نکلتے ہیں, یا تھوڑا سا اسپیچز کی طرف نکلتے ہیں, بولنا سیکھو. ٹھیک ہے, تو میں نے سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی سر خرم شیخ صاحب ہیں کراچی سے, اور ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر میں نے سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ اپنے فالوورز بنائے. لائک ابھی اس ٹائم پہ میں جو لائک کرتا ہوں, آزاد چائے والا, ریحان اللہ والا, ٹھیک ہے, یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی کمیونٹی میں آ جاؤں اور جڑ جاؤں ان کے ساتھ. ہم لوگ مل جل کے اس قوم کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ویژنز کو لے کے چلیں. تو سکلز جو ہیں وہ میں نے سیکھی خرم شیخ صاحب سے, میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو مجھے سوشل میڈیا پہ ملے, اقرار الحسن, سید اقرار الحسن جو سریعام ٹیم کے جو ہیں, ان سے بھی بڑا میں متاثر ہوا. اور خاص طور پہ اپنے پرائم منسٹر سے بھی میں تو متاثر تو ہوں کہ ایک اکیلا شخص 22 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم بنا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل دی کہ محنت کرتے رہو, آپ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے. وہ شخص کامیاب بھی ہوا, اور آج وہ کچھ صحیح کرنا چاہتا ہے, لیکن بڑے لوگ پوری دنیا اس کو ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہیں, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارا پرائم منسٹر تو ایک ایسا پرائم منسٹر ہے, میں سعودی عرب میں تھا, یہ ایک ہوٹل میں اس نے اسٹے کیا تھا, اور اس ہوٹل کی سیل, اس کو جو ہے نا ایئرلی ایوارڈ ملا تھا, اس ہوٹل کی سیل پورے سال کی سیل کو کراس کر گئی تھی. ہمارا پرائم منسٹر جس ہوٹل میں جائے اس کی سیل بڑھا دے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کی ویلیو اوورسیز پاکستانی زیادہ جانتا ہے. پاکستانی تو بس وہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر اتنے کا تھا, پیاز اتنے کا تھا, چینی اتنے کی تھی. یہ تو ٹماٹر پیاز پہ ہی لگے ہوئے ہیں, اس سے ملک اوپر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ بڑا حوصلہ چاہیے, کچھ بڑی برداشت چاہیے. جو اسٹیپ آج لیے جا رہے ہیں یہ کل بھی لینے ہی تھے, کل آپ کی اولادوں نے لینے تھے. بہتر ہے یار آپ لوگ لے لو, کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹرانگ ہو, ہم لوگ پاکستانی ہیں, اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھتے ہیں, تو ہمیں یہ اسٹیپ لینے چاہیے. تو آپ ڈفرینٹ ممالک گھومیں, تو آپ کو جب بھی کوئی ٹورسٹ ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ یورپ جا کے جائے, تو آپ یورپ کیوں نہیں گئے؟ یورپ انشاءاللہ ویری سون آپ کو یورپ میں ملوں گا, اور آپ کے ساتھ ایک میری لائیو میٹنگ ہو رہی ہوگی ویری سون انشاءاللہ. نیکسٹ 1 اور 2 months انشاءاللہ. آپ کے پاس وہ والا پاکستانی پاسپورٹ ہے جس کو ابھی دنیا میں چوتھے نمبر پہ سب سے لو کوالٹی, کمزور کہا گیا ہے. تو جب آپ سفر کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام آپ دوسرے ممالک میں لے کے جاتے ہیں, تو کبھی آپ کو دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ جو پاسپورٹ کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے اس کو اپ کرنے کے لیے کام
کے لیے ڈیفینیٹلی دیکھیں نا سر، بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ میں نے پہلے ہی اس میں بولا ہے کہ ہم جب ہماری تھنکنگ ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے گی نا، جب ہم ایک قوم بن جائیں گے نا، آٹومیٹیکلی ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ابھی جو ادارہ پاسپورٹ کی رینکنگ کرتا ہے، جو اس کی ویلیو کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، اس کی نظر میں ہم لوگ ایک چور ہیں، ان کی نظر میں ہم لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈاؤن ہوئی. جب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، اور میں نے تو کبھی نہیں سوچا، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، لیکن مجھے پھر بھی بہت ساری پرابلمز کا شکار ہوا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی ازبکستان سے جب واپس پہنچا کراچی ایئرپورٹ پہ، انہوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا یہ لائن کس چکر میں؟ انہوں نے کہا سر آپ کا جو ہے نا میڈیکل ہو رہا ہے. میں نے کہا میں نے تو میڈیکل کروایا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، پھر ہوگا، ہم پھر پیسے لیں گے آپ سے. میں نے کہا وائے، کس طرح لوگے آپ لوگ پیسے؟ تو جی لائن میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان کے سینئر کو بلایا اور ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا سر میری دبئی سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی، میں دبئی میں سٹے نہیں کیا. میری ایئر لائن میں اور میرے ویزے میں کوئی ایسی شرط نہیں لکھی کہ آپ کو دوبارہ آ کے اس ایئرپورٹ سے بھی میڈیکل کروانا ہے. لیکن نہیں مان رہے تھے. جب میں نے تھوڑا سا شور مچایا، اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں ہونے دیا، انہوں نے مجھے چپکے سے ایک چھوٹے سے دروازے سے باہر نکال دیا. سر آپ چلے جائیں، باقیوں سے ہم پیسے لیں گے. ٹھیک ہے، مطلب اس پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے نا، اس کی بہت ساری پرابلمز مجھے فیس کرنی پڑی. لیکن خیر میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور ریزن بھی نہیں بتائی جاتی کہ کیوں. اور ساتھ ایک دوست تھا جس کے پاس امریکن پاسپورٹ تھا، اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا ویزا لیا ہے کہ نہیں، وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بس بات وہی ہے کہ ہم قوم نہیں بن رہے، ہم ٹھیک نہیں ہو رہے. مطلب اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پورے سارے لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ نہیں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، آہستہ آہستہ اپنے ایسی کمیونٹی چوز کریں جو ٹھیک ہونا چاہتی ہو. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ایسے لوگ چوز کریں جو واقعی بدلنا چاہتے ہیں خود بھی اور آگے بھی لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم خود بدلیں گے، لوگوں کی سوچ کو بدلیں گے. آہستہ 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 یہ کاروان، وہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا. بس یہ اس طریقے سے جو ہے نا پھر یہ آگے نکلیں گے ہم لوگ. پاسبلٹیز ہیں لیکن امپاسبل کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت مشکل ہے، وقت لگے گا، بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم جب اس قوم کو جب بدل لیا، نظام آٹومیٹک، اب دیکھیں نا کہتے ہیں کہ رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے، وہ ہیں ہمارے ملک میں، ہم فالو ہی نہیں کرتے. اس کو فالو کرنے والی قوم بھی ہونی چاہیے. میں ازبکستان میں تھا، رات کا ٹائم، میں ہوٹل سے باہر نکلا اور چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلا. میں وہاں پہ نا ایک بزرگ ہیں سائیکل پہ، بڑی پیاری سی سائیکل ان کی، اور اشارے پہ کھڑے ہیں. میں نے ان سے انگلش میں پوچھا، میں کہ سر وائی آر یو اسٹینڈنگ ہیئر؟ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ میرے ملک کا رول ہے، اشارہ لگا ہوا ہے، ریڈ سگنل ہے، میں رکا ہوں. میں نے کہا سر یہاں پہ کون سا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ایزی ہوں، آپ چلے جائیں، اور ویسے بھی آپ سائیکل پہ ہیں. کہ نہیں، میرے ملک کا رول یہ نہیں کہتا کہ ریڈ اشارہ لگا ہو اور آپ گزر جاؤ. آپ سوچ چیک کریں ان لوگوں کی. جب ہماری بھی سوچ ایسی ہوگی تو ہم نکلیں گے. ہم تو اشارہ لگے ہوئے کو بھی توڑ کے نکل جاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اشارہ توڑ دیا، اور گھر جا کے بتاتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی، میں نے اشارہ توڑ دیا. یہ حال ہے ہماری قوم کا. بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں، سوچ کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا 100% نہیں دے پا رہے، 100% وہ نہیں کر پا رہے. سرکار کو، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ایسے لوگ جو انٹرپرینورز ہیں، جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، لائف کوچ ہیں، ان کو اپنے طور پہ آگے لے کے آئے. وہ پرائیویٹ طور پہ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنی ایک کمیونٹی بنا کے ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہر مہینے کے ان کے کوئی 15 ٹورز ہوں،
ان کو نکالو، ایسی سوچ بدلے گی. ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ تو اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں، ایک اسپیچ کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک میں فین ہوا ہوں، ایک شخص ہیں شہید سیالوی ان کا نام ہے، اور یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بڑا فالو کرتے ہیں. میں ان کا بھی بہت بڑا فین ہوں. وہ بھی بڑا جو ہے نا اس چیز کو کرتے ہیں. باقی یہ کہ ایک قوم ابھی بھی باقی ہے پاکستان کے اندر، پٹھان قوم ہے. آپ گلگت بلتستان میں چلے جاؤ، میں پاکستان ٹور پہ گیا تھا گلگت بلتستان میں، اور وہاں پہ میں نے وہ قوم دیکھی. میں سوچتا تھا کہ کیا یہ میں پاکستان میں ہوں. میں نے ان سے چارجر مانگا، کتنے پیسے پوچھے، انہوں نے کہا پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمارے مہمان ہو. ہوٹل میں رکنے کے لیے روم پوچھا، انہوں نے کہا اویلیبل ہے رکو، کہتے پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمارے مہمان ہو. رکشے میں بیٹھ کے کہیں جانا چاہتا ہوں اور وہ کک مارتا اور چلا جاتا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو. ایک بزرگ جس سے ہم ایڈریس پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں پہلے آپ کو چائے پلاتے ہیں. کہ یہ کون سی قوم ہے پاکستان میں رہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، اور وہ ترقی کر بھی رہی ہے. وہ لوگ تھوڑے میں بھی خوش ہیں، ہم زیادہ میں بھی خوش نہیں ہیں. یہی حال ہے دوسرے کنٹریز کا. میں نے وہاں پہ ایک شخص کا انٹرویو کیا، میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. اس شخص کی سیلری $150 ہے، پورے مہینے کی سیلری. اور ایک شخص ایسا تھا جس کی ایک مہینے کی سیلری $100 لیکن چل رہا ہے بڑے اچھے سے. کتنے بنتے ہیں پاکستانی؟ 16-17 ہزار روپیہ، لیکن بہت اچھے سے اسمائل رہتی ہے ان کے منہ پہ، بڑے اچھے سے سروائیو کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس 1.5 لاکھ بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں کم ہے، کسی کو لوٹنا ہے. پھر بھی ہم نے ساری ان چیزوں سے جب تک یہ بات ساری وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہماری قوم کی سوچ، جس دن یہ سوچ بدل گئی یہ ملک بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ جو ضروری ہے بالکل 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 سر، تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.